اقرأ وربك الأكرم۔ اب حج کی قسمیں کتنی ہیں وہ بھی سن لیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام حج افراد ہے۔ افراد کے معنی اکیلا کرنا، میقات پر گزرنے سے پہلے صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، حج کو عمرے کے ساتھ جمع نہ کریں، یعنی حج کے مہینوں میں عمرہ بالکل نہ کریں۔ اس قسم کے حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ غیر آفاقی یعنی اہل مکہ اور اہل حل یعنی میقات اور حرم کے درمیان رہنے والے لوگ، جیسے جدہ میں مقیم لوگوں کے لیے صرف افراد ہیں، تمتع اور قران نہیں ہے۔ دوسری 2 قسمیں جو ہے وہ نہیں ہیں۔ دوسری قسم جس کا نام حج قران ہے، قران کے معنی ہوتے ہیں 2 چیزوں کو ملانا، جوائنٹ کرنا۔ حج کے ساتھ عمرے کو بھی پہلے ہی سے جمع کریں، یعنی عمرہ اور حج دونوں کا بیک وقت ملا کر احرام باندھے۔ ایسا حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ اس کو عمرہ کے طواف اور سعی سے فارغ ہو کر حالت احرام ہی میں رہنا ہوگا۔ وقوف عرفہ سے پہلے طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ یہاں خیال رہے کہ عمرے کا طواف الگ ہے اور طواف قدوم اس کے علاوہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں عمرے کا طواف قدوم کا قائم مقام نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرے کی سعی الگ ہے اور حج کی سعی اس کے علاوہ ہے۔ طواف قدوم کے بعد قارن کو سعی کرنا افضل ہے اور سنت ہے۔ اگر طواف قدوم کے بعد سعی نہ کی تو طواف زیارت کے بعد سعی کرنا ہوگی۔ آفاقی کے لیے قران افضل ہے۔ آفاقی کا مطلب وہ لوگ جو مکہ والے نہیں، دور سے آنے والے لوگ، ان کو کہا جاتا ہے آفاقی۔ غیر آفاقی یعنی اہل حل اور اہل مکہ کے لیے قران نہیں ہے، اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے، دم واجب ہوگا۔ تیسری قسم جو عام طور پر حاجی کرتے ہیں وہ ہے حج تمتع۔ تمتع کے لفظی معنی نفع اٹھانے کے ہیں۔ حج کے ساتھ ساتھ عمرے کو اس طرح جمع کریں کہ حج کے مہینے میں میقات پر گزرنے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے، اس میں حج کو شریک نہ کریں، پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو کر بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد احرام اتار دیں اور وطن واپس نہ آئیں۔ پھر 8 ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے حج کا احرام باندھ کر حج کے افعال ادا کریں۔ ایسا کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے۔ حج پر جانے والے بعض حضرات مکہ مکرمہ پہنچ کر اور عمرہ سے فارغ ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس قیام کے لیے جدہ آ جاتے ہیں۔ ان کا پہلے ہی سے حج تمتع کا ارادہ ہے، اس لیے جب 8 ذی الحج کو حج کے لیے روانہ ہوں تو قران نہ کریں ورنہ دم لازم ہو جائے گا۔ ایسے افراد حج افراد کریں، یعنی صرف حج کا احرام باندھیں۔ یہ افراد ملا کر تمتع ہو جائے گا۔ عام طور پر جو حج کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے وطن سے ہم لوگ احرام باندھ کر جاتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس طرح درمیان میں جو نفع اٹھا لیا جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے پہن کر، اس نفع کی وجہ سے اس کا نام حج تمتع ہے۔ حج کے فرائض کیا ہیں؟ حج کے 3 فرائض ہیں۔ ان تینوں فرائض کا ترتیب وار ادا کرنا اور ہر فرض کو اس کے مخصوص مکان میں اور وقت میں ادا کرنا واجب ہے۔ ان 3 فرضوں میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اس کی تلافی نہ دم سے بھی ہو سکتی ہے نہ قربانی سے۔ پہلی چیز احرام باندھنا، یعنی حج کی دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ یعنی لبیک پڑھنا۔ دوسری چیز وقوف عرفات، یعنی 9 ذی الحج کو زوال آفتاب کے بعد سے 10 ذی الحج کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت میں ٹھہرنا، اگرچہ وہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ حج کا رکن ہے۔
سنت یہ ہے کہ زوال کے فوراً بعد وقوف شروع کر دے اور غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ تیسری چیز طواف زیارت، جو 10 ذی الحج کی صبح سے 12 ذی الحج غروب آفتاب تک سر کے بال منڈانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ بنیادی طور پر ان 3 فرائض کے علاوہ 6 واجب بھی ہیں، اس کے ملحقات دوسرے واجبات تفصیل کے ساتھ ذکر کیے جائیں گے۔ واجب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو حج تو ادا ہو جائے گا، خواہ جان بوجھ کر چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہے، چاہے تو وہ جزا قربانی ہوگی یا صدقہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ بغیر عذر کے واجب کو چھوڑنا گناہ ہے۔ جزا کے دے دینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا، گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ لہٰذا ارادہ اور ہمت سے کام لیں کہ کوئی واجب نہ چھوٹے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، یعنی مزدلفہ میں وقوف کے وقت قیام کرنا۔ دوسرا واجب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اگر سعی کو ایام قربانی سے مؤخر کیا تو اس پر کوئی جزا واجب نہیں، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ تیسرا واجب کنکریاں ماننا، جس کو رمی جمار کہا جاتا ہے۔ چوتھا واجب قارن اور متمتع کے لیے قربانی کرنا۔ پانچواں واجب حلق یعنی سر کے بالوں کو منڈانا یا قص یا کتروانا۔ اور چھٹا واجب طواف وداع کرنا۔